نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، نور ایمان نصیب کیا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت دین اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت ہے، حکمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے، اور پھر اس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی دی ہے۔ اس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے جس پر چل کر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اس راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے ساتھ کچھ باتیں جن کا عنوان دیا گیا ہے حکمت کی باتیں، ان کو کروں گی۔ حکمت کی باتیں تو بہت ہیں، لیکن وہ باتیں جو ایک ماں اپنے بچے کو سکھاتی، وہ وزڈم، وہ تربیت جو اپنے بچے کو دیتی ہے، وہ بہت قیمتی ہوتی۔ ہم میں سے اکثر خواتین بچے پیدا تو کر دیتی لیکن پالنے کا طریقہ نہیں سیکھتی۔ اگر ہم دیکھیں تو ہماری ایک ایوریج نارمل لڑکی کی روٹین کیا ہوتی ہے، پیدا ہونے سے لے کر شادی تک پڑھنا پڑھنا پڑھنا، ڈگری لینا، اور ڈگری لے کر وہ شادی کر کے ایک نئے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد نئے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ اس ڈگری میں کچھ اور پڑھ رکھا ہوتا ہے اور حقیقی دنیا، پریکٹیکل لائف کچھ اور ہوتی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ کہ جو بہت پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں لیکن انہیں باہم نباہ کرنا نہیں آتا، شوہر کو اپنی ذمہ داریاں اٹھانی نہیں آتی، اور بیوی کو شوہر کا دل لبھانا نہیں آتا، لہذا اس کے نتیجے میں بچوں کی تربیت بھی صحیح طور پر ہو نہیں پاتی۔ اور بچوں کی تربیت کے بارے میں عموماً ہمارے اسلامی معاشرے میں بہت کم کتابیں پائی جاتی ہیں، بہت کم چیزیں پائی جاتی ہیں، اور خصوصاً آج سے کوئی 50 سال پہلے تو بہت ہی کم لٹریچر تھا، اسکیٹرڈ چیزیں تھیں، لیکن چونکہ چیلنجز اتنے نہیں تھے اس لیے اس کو اتنا موضوع بحث نہیں بنایا گیا، اس پر بہت کچھ لکھا بھی نہیں گیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ماں اپنی تربیت کا انتظام کر لیتی ہے تو بچوں کی تربیت ساتھ ساتھ ہوتی چلی جاتی۔ ایک ماں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، تقویٰ ہو، اللہ کی محبت ہو، اس کے دین کی محبت ہو، وہ خود نمازوں کی پابند ہو، جھوٹ سے پرہیز کرتی ہو، اخلاق، آداب اور بہترین مینرز اس کے اندر ہوں، تو یہ چیزیں آٹومیٹیکلی اولاد کے اندر ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی۔ اس ماں کی بات میں بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ خود باعمل ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ آپ اپنی تربیت کا بندوبست کر لیں، بچوں کی ساتھ ہی ہو جائے گی، کیونکہ ہم بھی ہیومن بینگز ہیں، وہ بھی جن چیزوں سے ہمیں فائدہ ہوگا ان چیزوں سے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ ان کی تربیت کرنے کے لیے ہمیں رول ماڈل بننا ہوگا، ایک اچھا نمونہ بننا ہوگا، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نمبر 1 اچھا نمونہ بنے، نمبر 2 اپنے علم میں اضافے کی کوشش کرتے رہیں مستقل طور پر۔ یعنی ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم کب سے کب تک پڑھیں، کیا اس میں کوئی گریڈز یا ڈگریاں متعین کر دی گئی ہیں؟ یہ تو بعد میں لوگوں نے خود ہی کسی کورس کا نام دینی کا نام عالمہ رکھ دیا، کسی کا فاضلہ رکھ دیا، کسی کا کچھ اور رکھ دیا۔ ہمارے دین کے اندر تو ایسی کوئی درجہ بندی نہیں۔ ہم سب کو جو بات سکھائی گئی اور وہ ہر ایک کے لیے ہے، وہ یہ کہ مہد سے لاحد تک علم حاصل کرو۔ مہد کہتے ہیں پنگوڑے کو، یعنی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہو۔ لہذا ہم سب کو، چاہے ہم دنیاوی اعتبار سے کوئی ڈگری رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، ہر ایک کو یہ بات ضروری ہے کہ وہ سیکھتا ہی رہے، چاہے اس کا حافظہ بہت اچھا ہے اور چاہے اس کا حافظہ اچھا نہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بات رٹی ہی جائے، اور ضروری نہیں کہ ہر بات زبانی یاد کر کے اس کو اپنے دل میں ہی رکھا جائے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ کھانے کا صرف ایک حصہ ہوتا ہے، اور وہ بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے جو ہمارا جزو بدن بنتا ہے، جو ہمارا خون بنتا ہے، اور پھر وہ خون غذائیت لے کے اس کو پورے جسم میں پہنچاتا ہے اور سارے جسم کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اسی طرح علم ہوتا ہے، علم جب انسان حاصل کرتا ہے
تو ضروری نہیں کہ وہ سارے کا سارا ہر وقت دل و دماغ میں حاضر رہے، بلکہ وہ ہمارے عمل کا ایک حصہ بن جاتا ہے، ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، ہمارے اندر جذب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ ہمارے عمل میں آ جاتا ہے تو وہی دراصل ہمارے لیے طاقت کا ذریعہ بنتا ہے، وہی ہماری صحت کا ذریعہ یعنی روحانی صحت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کرتے رہیں جب تک موت نہیں آ جاتی۔ اور ہمارے دین میں علم حاصل کرنے کو عبادت قرار دیا گیا ہے کہ یہ عبادت ہے، افضل عبادت ہے، کیونکہ کوئی عبادت اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، حتیٰ کہ انسان کا ایمان بھی اس کے بغیر درست نہیں ہو سکتا جب تک وہ علم حاصل نہیں کرتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی اللہ کے ایک الہ اور ایک معبود ہونے کے لیے بھی تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے، دلائل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، ہمارا اپنا بھی اور ہمارے بچوں کا بھی۔ صرف اس لیے نہیں ہونا چاہیے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اگر ہم اس سے باہر نکلیں گے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، نہیں، اس لیے کہ واقعی اللہ ایک ہے، واقعی دین اسلام سچ ہے، واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور حق لے کر آئے ہیں۔ ان باتوں کا ہمیں اور ہمارے بچوں کو اچھی طرح دلائل کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے اور اس چیز کا باقاعدہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق درست ہوتا ہے انسان کا اور انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، اللہ کی محبت آ جاتی، اس کی خشیت آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک ون آن ون بیس پر کنیکشن ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کے آگے جھکے، اس کی عبادت کرے اور اس کو اپنا رب مانے۔ پھر نماز پڑھنا اس کے لیے بوجھ نہیں ہوتا بلکہ وہ خوشی سے نماز ادا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح باقی جو ذمہ داریاں ہیں، چاہے مال سے متعلق ہیں یا جاب سے متعلق ہیں، ان کو بھی وہ خوشی سے پوری کرتا ہے، کیونکہ وہ ان کو اپنے فرائض کی ادائیگی کا حصہ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست ہونے کے بعد وہ بندوں کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے وہ معاملہ بھی بہت بہترین ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہمارا دین ہی ہمیں سکھاتا ہے، علم سے ہی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ والدین کا ہم پر حق ہے، اور انسانوں میں سے سب سے پہلا حق والدین کا ہی ہے۔ ہماری رشتہ داروں کا ہم پر حق ہے، یتیموں اور مسکینوں کا ہم پر حق ہے، یعنی تمام انسانوں کا حق کیسے ادا کرنا ہے اور وہ حق کیا ہے، یہ ہمارا دین ہی ہمیں سکھاتا ہے۔ تو جو شخص جتنا زیادہ پڑھتا چلا جاتا ہے پھر اس کو اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، خطائیں بھی نظر آنے لگتی ہیں، اور اگر وہ سچے دل سے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، اور اس طرح اس کا معاملہ بندوں سے بھی درست ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اوپر میری اولاد کی طرف سے بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، مجھے اس دین پر صرف خود عمل نہیں کرنا بلکہ اپنے بچوں اور اپنی آئندہ نسلوں کو بھی اس راستے پر چلانا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث اور سیرت کے علاوہ عام نیک اچھے سمجھدار لوگوں کی باتوں کو بھی پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں اور ان پر عمل کرتے رہیں، کیونکہ جب انسان اپنے آس پاس بکھری ہوئی حکمت کو سمیٹتا ہے تو یہ بھی ہمارے ہی دین کا ایک حصہ ہے۔ حکمت جو ہے وہ مومن کی متاع ہوتی ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہوتی ہے، جہاں سے بھی وہ پائے اس کو لے لے۔ تو آئیے آج آپ ایک فرضی خاتون ہیں یہ جن کی زبان سے کچھ باتیں کہلوائی گئی ہیں۔ کتاب کا نام ہے وصایا ام حکیمۃ لابنہا، وصایا وصیت ام حکیمۃ، ام حکیمہ کی، لابنہا اپنے بیٹے کے لیے، ام حکیمہ کی وصیتیں اپنے بیٹے کے لیے، یا ام حکیمہ کی نصیحتیں اپنے بچے کو۔ اب یہ ام حکیمہ جو ہے ایک فرضی کردار ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہنا چاہیے کہ ماں کی نصیحتیں بچے کو۔ اب ہر ماں کو اپنے بچے کو یہ چیزیں بتانی چاہیے، سکھانی چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ انشاءاللہ ہم اس کے ٹیکسٹ کو پڑھیں گے، اور اس کے ٹیکسٹ کو پڑھ کر اس میں جو ایکسٹرا باتیں ہوں گی، کوئی نوٹس اپنے لیے، اپنی یاد دہانی کے لیے وہ سامنے لکھتے جائیں گے، اور آپ اپنے بچوں کو، یا اگر آپ کوئی اسکول میں پڑھاتے ہیں، یا آپ اگر بچوں کو ناظرہ مثلاً پڑھاتے ہیں یا اور کوئی کلاسز لیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو
تھوڑا تھوڑا کر کے، قطرہ قطرہ کر کے آگے بھی ڈلیور کر دیں. اور اگر بک گھر میں ہوگی تو بچے خود بھی پڑھ لیں گے، کیونکہ انگلش میں بھی ہے، اس میں اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے. اصل ٹیکسٹ جو ہے وہ عربک کا ہے، لیکن اس کا پھر ترجمہ کر کے ہم نے چھاپا ہے کیونکہ باتیں بڑی خوبصورت تھیں. تو وصایا ام حکیمۃ لابنہا، چونکہ عربی عبارت بھی ہے تو جو مزہ عربی پڑھنے میں ہے اور سمجھنے میں وہ اردو اور انگلش میں نہیں، تو اس لیے میں عربی ساتھ پڑھوں گی اور اس کے بعد ایک ایک بات کو لے کر ہم ڈسکس کریں گے. وہ کہتی ہے بنیا، اے میرے پیارے بچے، چھوٹے سے بچے، ایاک ان تتکلم فی الاشیاء وفی الناس، بچو تم چیزوں اور لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے، الا بعد ان تتأکد من صحت المصدر، مگر اس کے بعد کہ تم اس کے سورس یا اس کے ماخذ کے صحیح ہونے کا یقین کر لو. کتنی عمدہ بات ہے کہ کسی انسان کے بارے میں اور کسی بھی چیز کے بارے میں زبان نہ کھولو جب تک کہ اس بات کے صحیح ہونے کا تمہیں یقین نہ ہو. معیار دیکھیے سچائی کا. آپ کو معلوم ہے نا کہ جنت میں کون کون لوگ جائیں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم میں کون کون شامل ہیں؟ ہم ہر روز دعا کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، نماز کے اندر بھی اور کبھی باہر پڑھے تو اس میں بھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن پہ اللہ کا بڑا انعام ہے؟ ان کے بارے میں قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ وہ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انبیاء، اور انبیاء کے بعد سب سے پہلا درجہ صدیقین کا، جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچ کی تلاش میں رہتے ہیں، سچائی کے ساتھ جیتے ہیں اور سچائی پہ مرتے ہیں، جن کی زندگی کا شعار ہی سچ ہے. آج ہماری زندگیوں میں سے سچ کی قدر و قیمت ختم ہو گئی، اور منافق کو منافق بنانے والی پہلی چیز جھوٹ ہے، دو روخا پن. اب آپ دیکھیں، اگر ہم اس اصول کو اپنے لیے لے لیں کہ کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں کہنا جب تک کہ پکا یقین نہ ہو، اور کسی انسان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی جب تک کہ ہم نے پوری طرح جان نہ لیا ہو کہ واقعی وہ ایسا ہے، تو ہماری کتنے فیصد باتیں ختم ہو جائیں گی. اول تو یہ چھوٹے ذہن کی علامت ہوتی ہے، چھوٹی سوچ ہوتی ہے کہ انسان بیٹھ کے لوگوں کو ڈسکس کرے، یا پھر چیزوں کے بارے میں، کبھی کھانے پینے کی، کبھی کسی چیز کی. ٹھیک ہے، انسان اس دنیا میں رہتا ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، اس نے کھانا پینا بھی ہے، اس نے گھر بھی چلانا ہے، اس نے لوگوں میں بھی رہنا ہے، اسے پہچان ہونی چاہیے، وہ پہچان کرے گا، جانے گا. لیکن یہی اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہو جانا چاہیے کہ سارا وقت بس یہی کچھ کرتا رہے، اس سے آگے بڑھنا چاہیے. اب دیکھیے، کچھ انسان کی جسمانی ضروریات ہوتی، کچھ روحانی ضروریات ہوتی، کچھ ذہنی ضروریات ہوتی، کچھ جذباتی ضروریات ہوتی. ان سب کی تسکین کا سامان اللہ نے پیدا کیا ہے. جسمانی ضرورت کھانا پینا، سونا، شادی بیاہ. پھر روحانی ضرورت جیسے ایمان ہے، قرآن کی سمجھ ہے، اسی طرح دین کی باقی باتیں. پھر جذباتی ضرورت، انسان کے اندر محبت کے جذبات بھی ہیں، ان کی بھی تسکین اسے چاہیے ہوتی ہے. پھر اسی طرح اس کے اندر غصہ، غم، بہت سی اور چیزیں، ان کو اپنی جگہ پر رکھنا. اور پھر ذہن اور عقل جو ہے انسان کی، اس کی نشو و نما اور بالیدگی، یہ بھی بڑی ضروری ہوتی ہے. تو اس کے لیے مطالعہ کرنا، کتابیں پڑھنا. لیکن ہم سب سے زیادہ کس چیز پہ توجہ کرتے ہیں؟ جسمانی ضروریات پر. کسی حد تک کچھ چند % روحانی ضروریات کو بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن ہمیں نہیں آتی اینگر مینجمنٹ، ہمیں نہیں آتی کانفلکٹ ریزولوشن، ہمیں نہیں آتی کہ محبت کی حد کیا ہے، محبت کس سے کرتے ہیں، کتنی کرتے ہیں، کون سی جائز ہے، کون سی نہیں. محبت کرتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو حد سے بڑھ جاتے ہیں، عدل و انصاف سے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں. اسی طرح پڑھنا پڑھانا، وہ تو اسکول کا کام تھا نا. اب اسکول ختم ہو تو اب بھی پڑھتے رہو. کتنے لوگ اسکول ختم ہوتا ہے تو کتابوں کو کہاں کر دیتے ہیں؟ پاکستان میں تو ردی بیچ دیتے ہیں، یہاں کا مجھے نہیں پتا، جنگ میں نکال دیتے ہوں گے. یار اول تو خریدتے ہی بہت لوگ اب کام ہے، اور ویسے بھی اب تو ڈیجیٹل ہو گئی ہر چیز، تو ضرورت ہی کیا ہے کتابیں لینے کی. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہم
زیادہ تر وقت اپنی جذباتی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی کچھ سیکھنے کی بجائے کسی پہ غصہ ہے تو اس کے اوپر بات، کسی نے غم پہنچایا تو اس پہ بات، کسی سے محبت ہے تو اس کی بات، کسی سے نفرت ہے تو اس کی غیبت، یہی باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا، اور بعض باتیں ہمارا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتی. وہ کیا ہوتی؟ سنی سنائی. سیاسی لیڈرز کے بارے میں، اپنے ہوں یا دنیا کے کسی اور ملک کے ہوں، جو میڈیا میں اخبار میں پڑھا کہیں، بس وہی آگے دوہرا دیا، خود کچھ بھی نہیں پتا. ہمیں کیا پتا کہ حقیقت کیا ہے؟ تو ہم کیوں آگے 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 اس کو کیے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پہ تبصرہ اور اس کو یقین کی حد تک. میں 100% تمہیں بتاتی ہوں کہ بالکل صحیح ہے، میں نے فلاں جگہ پڑھا تھا، نہ کہ فلاں جگہ بھی بعض اوقات غلط باتیں لکھی ہوتی. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میڈیا نے میرے بارے میں جب کبھی لکھا اس میں سے حقیقت بہت تھوڑی تھی. اس سے میں نے سیکھی یہ بات کہ جب میڈیا کسی اور کے بارے میں کچھ شائع کرتا ہے یا بولتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سچی بات ہی ہو اور حقیقت پر مبنی بات ہی ہو. بہت سی غلط فہمیاں بھی ہو سکتی. تو میرا یہ شغل نہیں ہونا چاہیے کہ میں ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھوں. تو سب سے سچی بات کس کی بات ہے؟ وَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے. لیکن ہمارے پاس اسی کو سمجھنے کا، پڑھنا میں نہیں کہہ رہی، پڑھ پھر بھی لیتے ہیں، سمجھتے نہیں. اسی کو سمجھنے کا وقت نہیں، نہ اپنی اولادوں کو سمجھانے کا وقت ہے، نہ اس کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں اور نہ اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، جو سب سے سچی بات ہے. اچھا، چیزوں کے بارے میں بھی ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ سنی سنائی باتیں، یہ چیز گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ فلاں کو نہیں کھانی چاہیے، اس سے یہ ہو جاتا ہے، اس سے وہ، سب بغیر تصدیق شدہ چیزیں ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر کرتی ہیں. اور پھر کوئی کہیں سے کسی چیز کے فائدے پڑھ لیتا ہے اور وہ سب کو ٹوٹ کے بتاتا پھرتا ہے. اور حالانکہ ہر ایک کا مزاج جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، ایک قمیض سب کو نہیں پوری آتی. اللہ نے ہر ایک کا مزاج الگ الگ بنایا. ایک شخص ایک چیز کھاتا ہے، اور اب تو آپ دیکھیں الرجیز کا دور ہے، ایک ہی چیز ایک بچہ کھاتا ہے، وہ اس کے لیے بہت مزے کی ہے اور دوسرے کے لیے وہ بیماری ہے. ایک ہی چیز ہے. تو اسی طرح ہر چیز جو ہے وہ ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی. تو ہمیں اپنا یہ مزاج بنانا ہے کہ بات وہ کرنی جس کا یقین ہو، نہیں تو چپ رکھے، اپنے آپ کو بند رکھے زبان. اور اسی طرح لوگوں کے بارے میں بھی اور چیزوں کے بارے میں بھی معلومات دوسروں کو وہ دیں جو اوتھینٹک ہو. جو اوتھینٹک نہیں اس کی ضرورت بھی نہیں. لیکن افسوس یہ کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جو معلومات ایک دوسرے کو فارورڈ کی جا رہی ہوتی ہیں ان میں سے اکثر کیونکہ بنیادی نہیں ہوتی. دیکھیں ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور صرف وقت نہیں ضائع کرتے، جھوٹ کو پھیلانے اور نشر کرنے کا جرم بھی اپنے ذمہ لیتے ہیں. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں. ایسے شیخ جو علامہ اقبال کے نام سے بھیج رہے ہوتے ہیں، جو بخاری اور مسلم کی احادیث نہیں، اس کے نیچے بس بات کسی کی کہیں کی لکھ کے نیچے لکھا بخاری. اب شامت ہم جیسا کی آتی ہے، ہر دوسرے دن کوئی چیز بھیج دیتا ہے، آپ ذرا یہ چیک کر دیں اوتھینٹک ہے یا نہیں. آپ دیکھیے کہ ہم ہر وقت جو ہی نکالتے رہیں گے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. بھائی میں تو یہی کہتی ہوں کہ بھائی تم خود کیوں نہیں صحیح علم حاصل کرتے کہ تمہیں خود بھی پتہ چلے. کیونکہ اتنی انفارمیشن کی یہ لغار اور بمبارڈمنٹ ہو گئی ہے کہ کنفیوژنز کریٹ ہو گئی ہیں. اور ایسے میں وہی بات یاد آتی کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوط پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اب یہ جو لائن ہے نا، اس کے سامنے والی لائن پہ لکھ دیجئے، قرآن مجید سب سے سچی بات ہے، خود بھی سمجھنا ہے، بچوں کو بھی سمجھانا ہے، سکھانا ہے. یہ اپنے لیے ریزولوشن بنا لیجئے. کیونکہ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو باتیں تو بھول جائیں گے، لیکچر تو بھول جائے گا. کچھ چیزیں جو یہاں لکھی ہوئی ہوں گی لیکن اس کے ساتھ جو ایکسپلینیشن میں دے رہی ہوں، چند جملے جو اہم ہیں وہ ضرور لکھ لیجئے، تاکہ جب کبھی آپ یہ کتاب کھولیں تو آپ کو یاد آئے کہ ہاں میں نے ایک بات سوچی تھی، یہ کرنی ہے تو میں نے اب تک نہیں کی، مجھے کر لینی چاہیے. اور اب الحمدللہ آپ دیکھیے کہ ہر جگہ پر انتظامات موجود ہیں، کلاسز بھی ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ آن لائن بھی کلاسز موجود ہیں، اوتھینٹک ویب سائٹس بھی موجود ہیں. الحمدللہ علم حاصل کرنا، پہلے تو دور دراز لوگ جایا کرتے تھے، اب گھر بیٹھ کے بھی بہت سی چیزیں اویلیبل ہو جاتی، آپ کی قریب کے ویسینٹی میں بھی سب کچھ موجود ہوتا ہے. اور اپنے لیے اصول یہ بنانا ہے کہ جس چیز کی مجھے حقیقت نہیں پتہ میں نے اس کو فارورڈ نہیں کرنا. آپ نہیں فارورڈ کیجئے. دیکھیے ایک گروپ میں مثلاً 256 لوگ ہوتے ہیں، جب ہم
ایک فضول بات اس میں شیئر کر دیتے ہیں تو 256 پیپل کا نقصان ہوتا ہے. اگر صرف 1 منٹ کی چیز بھی ہے تو 256 منٹ آپ نے لوگوں کے ضائع کر دیے. اور غلط علم پھیلایا، اس کی پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی آپ سے، اس کا جواب دینا ہوگا آپ نے. خصوصاً اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا جائے. حدیث میں آتا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. تو جو لوگ یہ گھڑتے ہیں نا یہ جھوٹ، وہ تو اصل مجرم ہیں، لیکن ہم بھی ان کے مددگار ہو جاتے ہیں نا. ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ہم بھی مددگار ہو جاتے ہیں ان کے آگے 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 پھیلا کے. اور جب وہ بہت شہرت پکڑنے لگتی، اب آپ دیکھیے جیسے سوشل میڈیا ہی ہے یا ویسے یوٹیوب ہے، یوٹیوب پر اگر کوئی چیز وائرل ہو جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس بندے کو بہت سے اشتہار ملنے لگتے ہیں اور وہ بہت سا مال اکٹھا کر لیتا ہے اس جھوٹ کے ساتھ. تو اب بہت سی چیزیں لوگ ایسی اپلوڈ کر دیتے ہیں جو ان کی نہ اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں یا نہ ان کا اپنا حق ہوتا ہے، کسی اور کی اٹھا کے اپنے اوپر ڈال کے اور اس سے پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں. محنت کسی کی، پیسہ کوئی اور کما رہا ہے. تو یہ بھی کتنی غلط بات ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ نمبر 1 ہم کوئی ایسی بات نہ کریں. اور یہ چیز ہماری زندگی تو پھر گزر گئی، اور ہم تو بڑی خواتین تو عموماً اتنی زیادہ ان چیزوں پہ اتنی دلچسپی بھی نہیں لیتی، لیکن دیکھیے کہ بچوں کے لیے کتنا ضروری ہو گیا کہ ان کو گائیڈ لائن دی جائے. یعنی یہ باتیں بہت پرانی باتیں ہیں لیکن کس طرح ہر دور میں فائدہ مند ہیں. وَإِذَا جَاءَكَ أَحَدٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنْ قَبْلَ أَن تَتَهَوَّرَ، جب کوئی تمہارے سامنے کوئی خبر لائے تو جلدی کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرو. وَإِيَّاكَ وَالشَّائِعَةَ، اور مشہور خبر پر یقین کرنے سے بچو. اچھا بعض اوقات لوگ جیسے 1 اپریل ہوتا ہے تو اس میں لوگوں کو پھول بنانے کے لیے 1 اپریل پھول بڑے بڑے جھوٹ بول دیتے ہیں. کوئی مشہور کر دیتا ہے محمد علی کلے جب ابھی فوت نہیں ہوا تھا تو محمد علی کلی فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا. اب اس طرح کی باتیں وقتی طور پر امیوزمنٹ کے لیے لوگ مشہور کر دیتے ہیں، لیکن بہت بڑا جھوٹ ہے جس میں شریک ہوتے ہیں. تو خواہ آپ کے پاس کوئی خبر آئے یا آپ کہیں سے پڑھیں، اور خصوصاً جو بہت مشہور ہو جائے اس کے بارے میں بھی فوری اس کی تصدیق نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض حدیثیں جھوٹی گھڑی گئیں اور وہ اتنی مشہور ہوئی کہ اگر کسی کو یہ بتایا جانا کہ یہ جھوٹی ہے بات، یہ آپ نے نہیں فرمائی، تو لگے دیکھو ہر کوئی یہ بتاتا ہے، ہم نے تو بچپن سے پڑھی ہے. نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچپن سے پڑھی تو سچ ہوگی. مثلاً وہ ایک مشہور حدیث ہے چین جانے والی، علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو چلے جاؤ، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو علم حاصل کرنے چین بھیجا. ہاں اگر آپ کی اپنی چوائس ہے جانے کی، آج کل بہت سے لوگ میڈیکل وہاں جا کے پڑھ لیتے ہیں اور جلدی یا سستی ڈگری کر لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے چلے جائیں اگر آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں فرمایا. اسی طرح کی اور بھی مشہور باتیں کچھ ہوتی ہیں کہ جو آپ کی حدیث نہیں ہوتی لیکن وہ جھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے نام لگا دی گئی. آپ کے نام کیوں لگا دی گئی؟ کیونکہ لوگ یقین کر لیں گے. کیوں یقین کر لیں گے؟ کیونکہ آپ سب سے سچے اور امین تھے، صادق اور امین تھے. پھر کہتی ہیں لا تصدق کل ما یقال ولا نصف ما تبصر، نہ تم تصدیق کرو، نہ تحقیق کرو ہر اس بات کی جو کہی جاتی ہے، اور نہ آدھی اس کی جو تم دیکھتے بھی ہو. یعنی سنی سنائی باتوں کی تو تصدیق کرو ہی نہیں جب تک کہ اس کے سورس کا پتہ نہ ہو. اور ایون اگر تم کوئی چیز دیکھ بھی لیتے ہو تو پھر بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو دیکھ کر تم کچھ سمجھے جبکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہی تھی. اس کی مثال واقعہ افک ہے. کس کس کو پتا ہے واقعہ افک کا؟ الحمدللہ جنہوں نے دورہ قرآن سنا ہو ان کو ضرور پتا ہوتا ہے یہ واقعہ کیا ہے. یہ واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگ گیا تھا کسی شخص کے ساتھ ملوث ہونے کا، صفوان بن معطل کے ساتھ. حالانکہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں تھی، مگر منافقین نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ لوگوں نے اس کو کچھ نے تو سچ ہی مان لیا اور آگے بھی بات کر دی، جن میں تقریباً سارے منافقین شامل تھے، اور کچھ سچے مومن بھی اس جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، حالانکہ بات بالکل جھوٹ تھی.
وہ کیا تھی کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تھی لشکر سے، اور جن کی ڈیوٹی تھی سامان وغیرہ کو اور پیچھے رہی بچی کچھ چیزیں دیکھنے کو، وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ ہے اور سوئی ہوئی ہیں اور قافلہ جا چکا ہے، تو انہوں نے انا للہ پڑھا اور وہ جاگ اٹھی اور ان کے آگے اونٹ کر دیا، وہ بیٹھ گئی اور وہ ان کو لے کے مدینہ، جو ہے وہ مدینہ میں انٹر ہوئے ان کو لے کر، تو کہا کہ یہ نبی کی بیوی تو نعوذ باللہ پیچھے رہی ہے اس شخص سے دوستی کی وجہ سے اور کوئی برا کام کر کے آئی ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ تھا اور کتنا اس کو عام کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ اب عبداللہ بن ابی کیا کہتا ہوگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو ساتھ آتے بھی، تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے صفوان کو حضرت عائشہ ایک طرح سے ان کو فیور کر کے ان کو لاتے ہوئے، تم نے یہ تھوڑی دیکھا کہ نعوذ باللہ اس نے کوئی برا کام ہے۔ اور یہ ضروری تو نہیں کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ کسی جگہ اکیلا ہے دیکھا گیا تو وہ ضرور کوئی برا ہی کام کر کے بیٹھے ہوں گے، یہ تو حق نہیں۔ اسی لیے اس چیز سے منع کیا گیا کہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ اکیلی نہ بیٹھے، کیونکہ اس سے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ گھروں میں لڑائیاں فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ساسکیٹون میں تھی پچھلے ہفتے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ بچی بہت پیاری سی بچی ہے، بہت اچھی، بہت بااخلاق سی، لیکن ہسبینڈ وائف کے بیچ میں لڑائی ہو گئی ایک بات پر، وہ یہ تھی کہ لڑکی کے جو پیرنٹس تھے وہ بہت ماڈرن تھے اور ان کے اندر کزنس کے ساتھ ہاتھ ملانا، حگ کرنا، بیٹھنا، ہنسی مذاق کرنا کو برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن شوہر کا جو خاندان تھا وہ ذرا ریزرو قسم کا تھا۔ اب اسی طرح کہیں کسی پارٹی شادی میں ہسبینڈ نے دیکھ لیا کہ میری وائف جو ہے وہ اپنے کزن کے ساتھ ہنس بول رہی ہے، وچ واز جسٹ نارمل روٹین میٹر ان کے خاندان میں، تو بس یہاں سے پھر اس نے ہر چیز میں شک کرنا شروع کر دیا، ہر چیز کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، اور اتنی قابل اور اتنی پیاری اور اتنی اچھی بچی جس کرب سے گزر رہی ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر اگر ٹرسٹ نہ رہے تو زندگی حرام ہو جاتی ہے، غموں کا انبار لگ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اسلام نے کچھ ایسی حدیں لگائی ہیں، کچھ ایسی پابندیاں ہمیں بتائی ہیں کہ ان کا لحاظ رکھا جائے تاکہ میاں بیوی کا آپس کا ٹرسٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو، وہ ختم نہ ہو۔ تو بہرحال وہ تو ایک الگ ایشو ہے، یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ لوگوں کی باتوں کی تصدیق مت کرو، سنی سنائی باتوں کی، اور ایون جب تم کوئی چیز اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لو تو اس پہ بھی ٹھہر جاؤ، فوراً ججمنٹ نہیں پاس کرو۔ بعض اوقات دور سے چیزیں کچھ اور نظر آ رہی ہو، بعض اوقات ایک چیز ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے ہی آئینے اور نظر اینک کے مطابق اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جن لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے اور وہ اینک سے صحیح دیکھ پاتے ہیں، اگر وہ اینک اتار دیں تو ان کو بعض اوقات دوسروں کو دیکھنے میں بھی غلط فہمی ہو جاتی، کہتے نہیں میں نے دیکھا تھا فلاں تھی، بھی نہیں آپ کی اینک نہیں لگی تھی، اس لیے آپ نے کچھ اور دیکھا، اینک لگ جائے گی تو پھر چیزیں کچھ اور نظر آئیں گی، تو دیکھنے میں بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا ابْتَلَاكَ اللَّهُ بِعَدُوٍّ، جب اللہ تمہیں کسی دشمن سے مبتلا کر دے، یعنی جب کوئی شخص تمہارا دشمن بن جائے، ہوتا ہے نا، تو اسے ڈیل کیسے کرو۔ مثلاً آپ کے بچے اسکول میں ہیں، بعض اوقات لڑائیاں ہو جاتی ہیں، فائٹنگ ہو جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یا اسی قسم کی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، بعض ایسی ہوتی ہیں جو بہت اوپن ہوتی ہیں اور بعض ہوتی ہیں جو دل ہی دل میں ایک دوسرے سے بغض رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اینیموسٹی، تو پھر کیا کرو، اس کو کس طرح اوور کم کرو۔ قاومہ بالاحسان الیہ، اس کا مقابلہ احسان کے ساتھ کرو۔ قرآن مجید میں آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے دور کرو جو احسن، یعنی برائی کو بھلائی سے دور کرو۔ اقسم باللہ، میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں، ان العداوۃ تنقلب حبا، کہ دشمنی محبت میں بدل جائے گی۔ تصور، سوچو تو ذرا، سوچو تو صحیح۔ بہت ہی اچھی بات انہوں نے کہی اور اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اپنے لیے سامنے کے پیج پر لکھ لیجئے، نفرت اور دشمنی کا مقابلہ احسان کے ساتھ کرنا ہے، احسان کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے آپس میں گھروں میں بہت لڑتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن بھائی سے لڑ رہی ہے، اور آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے، سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کیسے سمجھاؤں۔ آپ ہر روز صلح کرا رہے ہوتے ہیں، ہر روز سمجھا رہے ہوتے ہیں، مت لڑو مت لڑو مت لڑو۔ اب اس کے لیے
طریقہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی آپ بچوں کو سکھائیں ایک دوسرے کو اپنے اوپر فوقیت دینے کی، یعنی دوسرے کو امپورٹنس دینا سکھائیں. جو لوگ دوسروں کو اہمیت دینا جانتے ہیں ان کا صحیح مقام پہچان کر ان کو اس مقام کے مطابق ڈیل کرتے ہیں، ان کی زندگی میں مسائل کم ہوتے ہیں. جب ہم کسی کو رسپیکٹ نہیں دیتے جبکہ اللہ نے اس کو رسپیکٹیبل بنایا تو مسائل بڑھ جائیں گے. اور اس میں مثال ہے ہسبینڈ وائف کی. مثلا شروع میں نے بات کی قرآن سب سے سچی کتاب ہے، وہ سچ بولتی ہے، ہم نہ مانے تو ہماری مرضی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مردوں کے حقوق بھی بتایا عورتوں بھی بتایا، لیکن ایک جگہ ساتھ ہی یہ بتایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ مردوں کو عورتوں پر ایک ڈگری درجہ دیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ گھر کا نظام صحیح طور پر چل سکے. جن گھروں میں مرد کی رسپیکٹ ہوتی ہے وہاں اس کا رویہ اور معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جہاں مرد کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہاں وہ اپنی فرسٹریشن اور طرح نکالتا ہے. بعض اوقات قصور بھی اسی کا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ اس کا قصور نہیں ہوتا، قصور ہوتا ہے اس کا. وہ صحیح یہ کام نہیں کرتا، محنت کا عادی نہیں، یا اپنی فیملی کے لیے کیئر نہیں کرتا، یہ کئی چیزیں ہو سکتی. اس کے باوجود چونکہ مرد ہے تو اپنے رویے اور معاملے میں ذرا جسے کہتے ہیں نا کہ نرمی پیدا کی جائے. مرد کی اگر انہا کو ٹھیس پہنچائی جائے نا تو اس سے زیادہ کوئی چیز عورت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی. اگر اس کو رسپیکٹ نہ دی جائے، جیسے آپ دیکھیں ہمارے نانی دادی کے وقت جو میں نے کلچر اپنے گاؤں میں اور اپنے شہر میں اور اپنے آس پاس دیکھا ہوا ہے، اس میں مرد کی حیثیت خاندان کے اندر، یا ایک جو میں نے اپنے نانا کو دیکھا وہ ویسے بھی اپنے گاؤں کے وہ نمبردار ہوتے ہیں جیسے، اور وہ چودھری ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے فیصلے نبھانے، تو بہت رسپیکٹ تھی ان کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھتی تھی کہ میری نانی، میری خالہ، ماموں سب ان کو بہت امپورٹنس دیتے تھے، اور وہ بھی جواباً سب کو امپورٹنس دیتے تھے. میرے اپنے والد، پورے خاندان کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے. میری اپنی والدہ، کبھی آج تک میں نے اپنی والدہ کو ان کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولتے تھے. یہ ایک دو دن کی بات نہیں، یہ کئی سالوں کا مشاہدہ ہے. کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے پلٹ کے جواب دیا ہو یا کوئی بدتمیزی کا سلوک کیا ہو. اور میرے والد کے پھر جواباً کیئر کا حال کیا تھا کہ وہ بیمار ہوتی کچھ ہوتا سراہنے کھڑے رہتے تھے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا بچپن میں کہ ماں باپ لڑتے بھی ہوتے ہیں کہیں، کیونکہ ہم نے تو یہ سیکھا تھا وہ احترام اور عزت کی جگہ. ماں بھی سکھاتی تھی کہ ان کا ادب کرو، وہ بلا رہے ہیں جلدی کرو. تو اب یہ جو ایک ادب اور احترام اور اس رسپیکٹ کا رشتہ، اور دوسری طرف ماں اولاد کے اوپر کیا ہے کہ ماں کے 3 درجے ہیں. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ڈانٹ کے بات نہ کریں، سختی سے بات نہ کریں. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں اچھے طریقے سے والدین سے زندگی بسر کریں. وقل لهما قولا کریما بھی آتا ہے کہ عزت سے بات کریں والدین سے. تو جب ہم ان رشتوں کو جن کو اللہ نے عزت دی ہے، مقام دیا، ان کا مقام پہچانتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارا اپنا مقام بڑھتا ہے. یعنی عزت لینے والے کا نہیں، یاد رکھیے عزت دینے والے کی عزت ہوتی ہے. عزت دینے والا عزت حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کو سب لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ بات کرتا ہے تو اچھے طریقے سے کرتا ہے، یہ معاملہ کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے، تو خود بخود دوسرے لوگوں کے دل میں اس کی عزت بن جاتی. لیکن ہم عام طور پر اس اصول قاعدے کو نہیں سمجھتے. تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ باقیوں کو تو عزت دینا تو دینا، اپنے دشمن کے ساتھ بھی احسان کرو. اچھا، ہر خاندان کے اندر تقریباً یہ ہوتا ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں کمپٹیشن ہوتا ہے، جیسے دیورانی جیٹھانی کا رشتہ ہے، یا اسی طرح نند بھاوج کا، یا ایون کچھ اور بھی ایسے بیچ میں آ جاتے ہیں جن کے ساتھ ایک خاموش کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے. اب جہاں یہ کمپٹیشن ہوتا ہے نا، وہاں دل بہت اچھے ایک دوسرے کے لیے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تھوڑی تھوڑی جیلسی بھی ہوتی ہے. اب جب جیلسی دل میں آ جاتی ہے تو پھر آپ دوسرے شخص کو کہیں نہ کہیں سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بات کو رد کرنے کی، اس کو تھوڑا لیٹ ڈاؤن کرنے کی، کیونکہ آپ ڈیفینسو موڈ میں ہوتے ہیں نا. تو جب انسان ڈیفینسو موڈ میں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مارتا رہتا ہے دوسرے کو. نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے. کوئی بات نہیں، بھلے آپ کے دل میں دوسرے کے لیے کوئی تکلیف بھی ہے تو بھی اچھا معاملہ کریں، تو بھی احسان کا کریں، تو بھی رسپیکٹ کا کریں. چاہے اپنے دل کو برا لگ رہا ہے، نفس کے اوپر ہارڈ ہے، کوئی بات نہیں، کنٹرول کریں اس کو تھوڑی دیر کے لیے، اور دوسرے سے سلام میں پہل کریں، حال پوچھیں،
مدد کریں، آگے بڑھیں. آپ دیکھیں کہ حالات کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ تو قرآن کا فارمولا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ تمہارے اور اس کے درمیان اگر عداوت بھی ہے تو ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دلی دوست. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کو دوست بنایا. ہم اپنے محسنوں کو بھی اپنا دوست نہیں بنا سکتے. کیوں؟ ٹھیک ہے، زندگی میں کچھ لوگ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں، ہارڈ ہوتے ہیں، مشکل ہوتی ہے ڈیلنگ ان سے، لیکن ایوریج لوگوں سے ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کتنی دفعہ دن میں مسکراتے ہیں، کتنی دفعہ سلام میں پہل کرتے ہیں، کتنی دفعہ آرام سے بات کرتے ہیں جب کوئی ہم سے کوئی سوال کرے، پوچھے فلاں چیز کیا ہے. مثلا اکثر ہسبینڈ لوگ کیا کرتے ہیں، چابی کہیں لا کے رکھ دیتے ہیں، پھر صبح شور مچا دیتے ہیں، چابی کہاں ہے، چابی کہاں ہے، اور آپ نے کہیں رکھی بھی ہوتی ہے اور آپ بھی چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا آج تو میں مزہ چکھاؤں گی. اصل مسئلہ تو یہ کہ ایک جگہ بنا دیں، اگر کچھ نے خود نہیں رکھا آپ جا کے وہاں لٹکا دیا کر، تاکہ صبح ہی شور ہی نہ اٹھے، وہاں سے خود ہی انہیں پتا ہو کہ بھی یہی چابی ملے گی، مل جائے گی. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بدمزگیاں شروع ہوتی ہیں، اور پھر اس وقت ہمارا رویہ جو ہوتا ہے وہ بہت تلخ ہو جاتا ہے، جس سے وہ تلخی لے کے نکلتے ہیں اور آپ تلخی لے کے پیچھے رہتی ہیں، اور زندگی جو ہے وہ دوبھر سے دوبھر ہوتی چلی جاتی ہے. تو اب کسی کو تو پہل کرنی ہے نا، تو نفرتوں کو ختم کریں. اور جو ابتدا کرتا ہے اچھے رویے کی، اس وقت بہت بھاری ہوتا ہے نفس پر کہ اس نے مجھے ہرٹ کیا تو میں تو نہیں ہوں، میں تو بولوں گی بھی نہیں. 3 دن میں وہ ہرٹ ٹھنڈی ہو جانی چاہیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو پہل کرے گا سارا ثواب اس کو مل جائے گا. 2 سلام کرنے والوں میں جو پہل کرتا ہے اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا دل ہمیں کنٹرول کیے ہوئے، نفس کنٹرول کیے ہوئے، تو ہم یہ کر نہیں پاتے. تو آگے کیا ریزولوشن بنائیں گے، کیا لکھیں گے سامنے والے پیج پر؟ نفرتوں کو ختم کرنا ہے، برا کرنے والے سے اچھا کرنا ہے. آج جا کر کوشش کیجیے، جس شخص نے، کسی پرانی دوست نے کافی دن تک آپ کو کال نہیں کیا، آپ ذرا آج جا کے حال پوچھ لیں، دیکھیں کتنی خوش ہو جائے گی، اور جب وہ خوش ہوگی تو آپ بھی بہت خوش ہو جائیں گے. یا کسی ایسے رشتے کو جو منتظر رہتا ہے آپ کا، خاص طور پر ہمارے ماں باپ اور جب دور ہوں تو منتظر رہتے ہیں. سسرال والے تو اور بھی زیادہ، کہ کیا کرتے، کہہ بھی نہیں سکتے ہو لیکن دل بھی ان کا چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پوچھ ہی لیں. عموماً شکوہ کیا ہوتا، اس نے تو مجھے پوچھا تک نہیں، اس نے مجھے اگنور کر دیا. یہ اگنور کرنے کی فیلنگ نا بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. آپ کسی شادی میں گئے، کسی پارٹی میں گئے ہیں، آپ کسی کو گلے لگا لگا کے مل رہے ہیں، اور وہ بزرگ بوڑھی ساس آپ کی شکل دیکھ رہی ہے کہ کب فارغ ہوگی دوستوں سے، جو میرے پاس بھی ہے. ہم چونکہ اس مقام پہ ابھی پہنچے نہیں نا، تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کی فیلنگس کیا ہے. نہیں تو جو بڑے ہوتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کے سلام کر کے ان کی دعا لینا زندگی میں کتنی خوشیاں لے آتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کا قصور ہوتا ہے، ماں باپ کا نہیں ہوتا، تو ہم بچوں کے قصور کی سزا ان کے ماں باپ کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا نہیں. ویسے خالہ کے گھر رشتہ ہوا، ماموں کے گھر ہوا، نہیں بنی، اب خالہ ماموں سے بھی کاٹ لی. بھائی کیوں نہیں؟ انہوں نے اس وقت حق کی بات نہیں کی. حق کیا وہی ہے جو آپ کہتے ہیں، یعنی کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یا تو لوگ ہماری حمایت میں بولے ورنہ وہ سب ہمارے دشمن ہیں، یا ہم ان سے دشمنی مول لے رہے ہیں. یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر شخص آپ کے حق میں ہی بولے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا کرنا، اور اللہ کی خاطر اور اللہ کے چہرے کی خاطر. اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک صبر نہ ہو، اور صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب، بے حساب. دادا میں نے ابھی جو کسی لیکچر کے دوران بات سیکھی کہ صبر کرنے کی جب بات آئی ہے تو جب 2 میں معاملہ ہو رہا ہے تو وہ صبر کرنے والی میں خود ہوں. میں صبر کو دوسرے پہ نہ ڈالوں. ایگزیکٹلی. ہمارا رویہ، میرا اپنا رویہ کہ اگر صبر کرنے کا معاملہ ہو تو دوسرا صبر کرے اور میں اپنی زبان استعمال کروں. یعنی اپنے سے شروع کیا جائے.